عزیز طلباء کرام، آپ کے اس تھوڑے سے پروگرام کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا ماشاءاللہ۔ بچوں نے بہت اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی اور بہت ہی اچھے انداز میں نعت و نظموں کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو مزید ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ترقی نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، ہم علم نبوت حاصل کر رہے ہیں اور یہ علم نبوت وہ علم ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو سکھایا کرتے تھے، اور صحابہ کے ذریعے سے اس کے بعد تابعین تبع تابعین کے ذریعے سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ جس شخص نے علم نبوت کو سیکھ لیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن گیا، اور وہ اس علم کو دوسروں تک پہنچائے گا۔ یہ اس کے لیے اس کے ذمہ ہے، یعنی علم کو سکھانا، دوسرے کو برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم کرنا، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا قرآن کریم کا سیکھنا اور اس کو سکھانا یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں منتخب فرمایا ہے۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت کے لیے ہمیں منتخب فرمایا ہے، جس کو قبول کرنے سے انسان کے علاوہ ساری مخلوق نے انکار کر دیا تھا کہ یا اللہ یہ کلام ہمارے بس کی نہیں ہے، یہ بہت بڑا کلام ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب اور بڑے خوش قسمت ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے طلبہ عزیز کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ میں اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا، من قرأ القرآن فاستظہرہ وأحل حلالہ وحرم حرامہ، جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کو حرام کو حرام جانا، اس کے حلال کو حلال جانا، تو وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور جس شخص نے قرآن کریم پر عمل کیا، اس کے حرام کو حرام حلال کو حلال جانا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سفارش کی وجہ سے 10 ایسے آدمیوں کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے جن کا جہنم میں جانا واجب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا مرتبہ، ہمارا جو ہے رتبہ بہت اونچا بنایا ہے۔ ہم قرآن کریم کو سیکھیں بہت دھیان توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کیونکہ انسان جب طالب علم ہوتا ہے اور یہ قرآن کریم کو سیکھتا ہے، دین کو سیکھتا ہے، تو فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں اور جنات، انسان، ساری کی ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ یہ طالب علم کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے طلبہ عزیز، ہمیں اپنی محنت کرنی ہے۔ اس چیز میں انسان کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر 2 چیزوں میں سے ایک چیز کی کمی ہوتی ہے تو دوسری چیز اس کمی کو جو ڈھانپ لیتی ہے۔ ایک ہے تقریر اور دوسری ہے تحریر۔ انسان کے پاس جو ہے ایک مواد ہے، انسان کے پاس بہت سارے ذخیرے جمع ہیں علم کے، لیکن
اس کے پاس اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، تقریر کرنا نہیں آتا اس کو، تو اس علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، لیکن ان کے پاس میں تقریر تو نہیں ہے، ان کے پاس تحریر ہے، لکھائی ہے۔ لکھائی کی وجہ سے یہ اپنے علم سے دوسروں کو نفع پہنچا سکتا ہے، کیونکہ لکھ کر یہ دوسری جگہ سے اس کو پہنچا سکتا ہے۔ ہمیں ان دونوں چیزوں میں مشق کرنی ہے، قرآن کے علم سیکھنے میں، اس کو بیان کرنے میں، اپنے تقریر کرنے کے ذریعے سے دوسروں کو پہنچانے میں ہمیں اس چیز پر محنت کرنی ہے۔ اور ہر چیز مشق کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ کسی چیز میں کمال پیدا کرنے کے لیے اس کی مشق ضروری ہوتی ہے۔ کسی چیز میں کمال حاصل کرنے کے لیے، کمال پیدا کرنے کے لیے اس چیز کی مشق ضروری ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کے لیے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں بادشاہ نے شکار پہ گیا تھا بادشاہ، تو بادشاہ نے تیر چلایا اور اس تیر سے کسی چیز کو شکار کر دیا۔ تو اس نے کہا کیسا تھا میرا نشانہ؟ تو ایک شخص نے دربار میں اس کے سامنے کہہ دیا، بادشاہ کے سامنے، کہ بادشاہ یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو مشق سے پیدا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس نے میری تعریف نہیں کی، جبکہ میں نے پہلے ہی نشانے میں اس چیز کو مار دیا تھا۔ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا اس بات سے، تو اس دن بادشاہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، سلطنت سے بھگا دیا اس کو۔ اس کا کوئی عہدیدار آدمی تھا، تو باہر جنگل میں چلا گیا۔ تو وہاں ایک عورت رہتی تھی، تو وہ عورت جنگل کے اندر ہی اس نے اپنا ایک گھر بنا رکھا تھا، کوٹھڑا بنا رکھا تھا۔ تو اس کے پاس ایک گائے تھی، ایک عورت کے پاس میں۔ تو عورت کی جب گائے نے بچہ دیا، تو عورت چھوٹے سے بچے میں کتنا وزن ہوتا ہے؟ 10 کلو 15 کلو وزن ہوتا ہے۔ تو اس بچے کو کندھوں پر رکھتی اور اوپر چڑھتی اور اترتی۔ روزانہ یہی معمول تھا اس کا، صبح شام کا۔ جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا اس میں وزن بھی بڑھتا، کیونکہ اس کی مشق تھی، تھوڑے سے ہی تھوڑا وزن اٹھاتی، چڑھتی، اترتی۔ جب وہ بچہ جوان ہو گیا، بچڑا، تو کسی نے دیکھا کہ یہ عورت تو بڑی جاندار طاقتور ہے، کہ عورت کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ جان کے طاقت کے اعتبار سے بہت کم حیثیت ہوتی ہے، لیکن اتنا جوان بچڑے کو چت پہ لے کر چڑھتی ہے اور اترتی ہے۔ تو اس نے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ آپ کے سلطنت میں جنگل میں ایک عورت ہے، اور وہ جوان بچڑے کو لے کر چھت پہ چڑھ جاتی ہے اور پھر اتر جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بڑے کمال کی بات ہے، عورت ہے، اور عورت کی حیثیت کیا ہوتی ہے وزن اٹھانے کی، تو اتنا وزن اٹھاتی ہے وہ۔ تو بادشاہ ان کے پاس گئے، بادشاہ نے ان کو چڑھتے اور اترتے دیکھا۔ تو اس نے کہا کہ تم تو بہت بڑا کام کر رہی ہو۔ تو اس عورت نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال مشق کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم ایسے ہی مشق کرتے رہیں گے، کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو، مشق کے ذریعے سے وہ کام بھی آسان ہو جائے گا۔ جس طریقے سے اس نے وزن اٹھانے کی مشق کی تھی، اور اس میں وزن بڑھتے بڑھتے 50 کلو 100 کلو جتنا بھی ہو گیا، اس کو وزن اٹھانا وہ آسان ہوگا، چڑھنا اور اترنا۔ تو ایسے ہی ہم مشق کرتے رہیں گے کسی بھی چیز کی، تو انشاءاللہ وہ چیز ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ ہم چاہے تحریر کی لائن سے محنت کریں، تقریر کی لائن سے محنت کریں، قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی لائن سے محنت کریں، قرأت کے اعتبار سے محنت کریں، جس لائن سے بھی ہم محنت کریں گے، مشق کریں گے، وہ محنت، وہ لائن ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم ہر چیز کے لیے اپنی مشق کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے مکتب کے اندر وقت کی پابندی کریں گے۔ جتنا ہم وقت کی پابندی کریں گے، ہمارا کوئی بھی کام ہوگا، چاہے گھر کا ہو، سکول کا ہو، اپنے لکھنے پڑھنے کا ہو، اگر ہماری یہ عادت، یہ مشق ابھی سے ہو گئی، تو انشاءاللہ آئندہ تک یہ مشق جاری رہے گی، اور اس کے ذریعے سے آپ کو بہت بڑا نفع ہوگا۔ ایک بات یہ کہ ہمیں برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کہ علم ہے، یہ ایک نور ہے، اور نور اللہ تعالیٰ کا جو ہے طرف سے دیا جاتا ہے، اور گناہ اندھیرا ہوتا ہے۔ جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں نور نہیں آتا، جب نور آتا ہے تو اندھیرا بھاگ جاتا ہے۔ جیسا کہ اندھیرا ہے، لائٹ آئی، اندھیرا بھاگ گیا، اور لائٹ گئی، اندھیرا آ گیا۔ ایسے ہی یہ علم نور ہے،
اگر حقیقت میں ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں تو یہ علم کا نور ہمارے دلوں کے اندر داخل ہو جائے گا. ہم علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، بے توجہی ہے، تو یہ علم ہمارے دل کے اندر نہیں آئے گا، خالی زبانوں پر جمع ہو جائے گا، دل کے اندر نہیں آئے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر کے اندر اپنے جو بڑے ہیں، ہمارے بڑا بھائی ہے، بڑی بہن، ماں باپ ہیں، ان کی اطاعت کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ورنہ پھر کیا کہیں گے کہ یہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کیا سیکھا، کہ یہ بچے تو ہماری جو ہے اچھی خدمت بھی نہیں کر پاتے، کہنا نہیں مانتے ہیں، ان کے استاد کیا سکھلا رہے ہیں. تو استاد کی بھی بدنامی، مکتب کی بدنامی، آپ کی بھی بدنامی. ہم دوسرے بچوں کو اس راستے سے روکنے کا ذریعہ بنیں گے. اس لیے گھر کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے بڑوں کا احترام بھی کرنا ہے، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے استاد کا ادب، درسگاہ کا ادب، اپنی کتابوں کا ادب، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. ایسا نہیں جس کا کاپی میں ہم لکھتے ہیں، جس تپائی میں ہم قرآن رکھتے ہیں اس کے اوپر سے جانا، اس کو پیر سے رکھسانا، یا اپنے جو ہمارے مکتب کی وردی ہے، ڈریس ہے، اس کو یوں ہی پھینک دینا کہ مکتب میں آئے تو اچھے تھے، اچھی طرح پہن کر، لیکن گھر پہ جاتے ہی اس کو یوں ہی پھینک دیا. نہیں، وہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جتنی بھی چیزیں علم حاصل کرنے کے لیے ذریعہ ہوتی ہیں ان سب کا ادب کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم علم سے محروم کر دیے جائیں گے. علم حاصل ہو جائے گا، اس سے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. اس لیے سب بھائی، سب عزیز طلباء نیت کریں اس کی کہ ہم انشاءاللہ اپنے علم پر عمل کریں گے اور صحیح طریقے سے علم حاصل کریں گے. سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.